نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ پاک کے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جماعت نصیب ہوئی کہ جس کی کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں ہے۔ ہر شخص بے مثال، ہر فرد بے مثال۔ وہ مشہور زمانہ واقعہ جو بچے بچے کو یاد ہے کہ جب ایک غزوے میں زخمیوں کی خبرگیری کے لیے ایک صحابی گئے تو آواز آئی پانی۔ وہ ایک زخمی کے قریب گئے، اسے پانی پلانے لگے کہ اتنے میں دوسرا زخمی پکارا پانی، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ اسے دے دو، اور ہر طرف یہی حالات تھے، ہر طرف یہی حالات تھے۔ اور تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، حتیٰ کہ جب وہ ساتویں کے پاس پہنچے پانی لے کر اور ہر ایک دوسرے پر ایثار کر رہا تھا، تو وہ اپنی جان آفری کے سپرد کر چکے تھے۔ واپس پلٹے، اس سے پہلے والے کے پاس آئے تو وہ بھی شہید، اور ایک ایک کر کے وہ واپس پلٹے ہر ایک کے پاس، تو ہر ایک شہید ہو چکا تھا۔ یعنی بالکل آخری لمحات، آخری پیاس، اور اس میں بھی صحابہ اکرام کے ایثار کا جذبہ سلامت، حد ہے ایثار کی۔ ہر ایک اشارہ کر رہا ہے اگلی آواز پر کہ اسے پلا دو جا کر۔ اپنی جان نکل رہی ہے، اور جان نکلتے وقت کی پیاس ہے۔ 7 صحابہ، یہ تاریخ ہے، یہ تربیت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تربیت کا اعجاز ہے کہ لوگ آخری سانسیں لے رہے ہیں لیکن پیاس میں بھی، پانی میں بھی ایثار کرتے ہیں، اور ایسے وقت میں بھی آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 7 افراد ہیں، 7 مختلف ملکوں، شہروں، واقعات کے نہیں، ایک ہی ملک، ایک ہی شہر، ایک ہی جگہ، ایک ہی واقعہ، ایک ہی جگہ پر یہ حال ہے، تو وہ پوری کی پوری جماعت کیسے ہوگی؟ کیسی ہوگی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ تربیت فرمائی، یہ امت کے ہر فرد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے ایسے ہی اعمال چاہتے ہیں، اور جو ایسے عمل کرے گا وہ زیادہ محبوب ہوگا۔ ایثار اس امت کا سرمایہ افتخار ہے۔ یہ پوری کی پوری امت جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسد واحد کی طرح ہے، کجسد واحد، ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر اس کی آنکھ دکھے گی پورے جسم میں درد ہوگا، اگر اس کے سر میں درد ہوگا تو پورا جسم اس۔ اقبال نے کہا تھا نا، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ایسے وقت میں جب ہر طرف مصیبت، تکلیف، رنج و الم، قتل و غارت، شہادتیں، وہ شہادتیں جس میں شیرخوار بچے، نومولود بچے، وہ بھی جو بطن مادر میں ہیں، دنیا میں نہیں آئے، ماں سمیت، جوان، بوڑھے، بزرگ، عام، خاص، امیر، غریب، علماء، طلباء، سبھی۔ برما کو دیکھیے اور شام کو دیکھیے،
وہ شام جہاں تاریخ کی وہ بربریت، وہ سربریت جس کی مثال چنگیز اور ہلاکو کے دور میں بھی نہیں ہے، کیا کر دکھایا ہوگا انہوں نے، تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے۔ یہاں تو دنیا جہان کے مہلک ہتھیار ہیں، گولہ بارود، بم، گنیں، مشینیں، میزائل۔ 2,30,00,000 کی آبادی کا پورا ملک تہس نہس کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ 1 ملین سے زیادہ لوگ شہید ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ شہداء، 1 ملین سے زائد لاپتہ ہیں، معلوم ہی نہیں، نہ کیمپوں میں مل رہے ہیں، رشتہ دار ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر ادھر پتہ کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں گیا۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے مانتے ہیں کہ 70,000 سے زیادہ خواتین ظالم حکمران بشار الاسد اور اس کی دنیا بھر سے اکٹھی کی گئی جنونی تعصب پسند ملائیشیا کی قید میں ہیں، اور ان کا جسمانی استحصال ہو رہا ہے، عزتیں پامال ہو رہی ہیں۔ 15 ملین، 1.5 کروڑ انسان اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے، جس میں سے 4 ملین 40 لاکھ صرف ترکی میں ہیں۔ ہم سے کہیں زیادہ خوبصورت، اچھی رنگت والے، اچھے قد کاٹ، اچھی جسامتوں والے، وہ سرزمین جسے ارض مقدسہ کہا گیا، جو انبیاء کی سرزمین ہے، جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا قرب قیامت میں، جس کے بارے میں حدیث میں کہا گیا کہ جب شام برباد ہو جائے، اہل شام تباہ و برباد ہو جائے، تو پھر زمین میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ یہ امت بہت خراب حالت میں ہے، خراب حالت میں ہے۔ اس وقت ضرورت ہے ایثار، قربانی، اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دینا۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش کو قربان کرے اور دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دے، اور دوسرا درجہ کہ انسان اپنی خواہش کو قربان کرے اور دوسرے کی خواہش کو پورا کر دے، اور تیسرا درجہ کہ انسان اپنی ضرورت کو قربان کر دے، ضروری چیز ہے میرے لیے، اسے قربان کر دے اور دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دے۔ آج ہمارے وہ مسلمان بھائی قسمہ پرسی کے عالم میں، ایک شخص جو مہاجر ہو، گھر بار وطن سب اس سے جا چکا ہو، مال جا چکا ہو، جب ہم کسی دوسرے شہر جاتے ہیں تو کیا ہماری وقت اور حیثیت ہوتی ہے، اگرچہ وہاں ہمارے کتنے رشتہ دار کیوں نہ ہو، ہمارے کتنے دوست کیوں نہ ہو۔ مشہور زمانہ مصنف، مؤلف، کالم نگار، مدرس، مفتی حضرت مفتی ابوالبابا شاہ منصور دامت برکاتہم العالیہ خود ترکی تشریف لے گئے، دورہ کر کے آئے، وہاں کے سارے حالات دیکھ کر آئے، وہاں سے وہ حالات لائیو انہوں نے بھیجے، سوشل میڈیا پر نشر ہوئے، خبریں نشر ہوئیں، یہاں آوازیں لگیں، آپ نے وہ پہلی صدا لگائی اور اس صدا پر لوگوں نے لبیک کہا، بطور خاص مدارس کے، جامعات کے طلبہ، اساتذہ، علماء، ائمہ، فضلاء،
اس آواز پر لبیک کہا اور جت گئے، اور ایک ہفتے کے قلیل عرصے میں الحمدللہ وہاں ترک مسلمانوں کی تنظیم IHH کے ساتھ مل کر پاکستان بیکری کے نام سے ایک بیکری کھول لی۔ بیکری وہاں وہ ہوتی ہے جس سے روٹی وغیرہ ملتی ہے، جہاں سے 10,000 یومیہ روٹیاں مہاجرین کو الحمدللہ فراہم کی جائیں۔ بڑا پلانٹ جس سے 1.5 لاکھ روٹیاں مل سکتی ہیں ایک دن میں، اس کے لیے جگہ دیکھ لی گئی اور اس کا کام شروع کر دیا گیا زور و شور سے۔ عن قریب انشاءاللہ خوشخبری آئے گی، وہ بھی چل پڑے گا۔ تو ہم پاکستانیوں کا فرض ہے، اس پلانٹ کا فنڈ بھی الحمدللہ پورا ہو گیا، لگ جائے گا وہ، لیکن اب اس سے 1.5 لاکھ روٹی یومیہ پکنی ہے۔ اور پھر وہاں سرد ترین موسم میں برف پڑ رہی ہے، زمین سفید ہے، ان کی بہت ساری ضروریات ہیں۔ ترک 5 سال سے میزبانی کر رہے ہیں۔ حلب کے سقوط کے سانحے کے بعد یکدم مہاجرین کا بوجھ مزید بڑھا ہے، اور خدا نہ خواستہ جس طرح ادلب پر مسلسل بشار الاسد اور اس کی دنیا بھر سے اکٹھی کی گئی جنونی متعصب ملیشیا حملے کر رہی ہے، اللہ نہ کرے قریب ہے کہ ادلب کا سانحہ نہ ہو جائے، پھر مزید مہاجرین کا بوجھ ترکی پر بڑھے گا۔ وہ ترکی جو اپنے عروج کے دور میں تھا، اس کا روپیہ گر رہا ہے، اس کا لیرہ گر رہا ہے، اور کہاں وہ 60 روپے پر تھا، گرتے گرتے 28-26 پر آ گیا۔ پھر وہاں کردوں کو استعمال کر کے، داعش کو استعمال کر کے ان پر حملے کروائے جا رہے ہیں، بم دھماکے کرائے جا رہے ہیں تاکہ ان کی سیاحت کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ دنیا بھر میں ترکی کو تنہا کرنے پر کام ہو رہا ہے۔ ترکی کا ایک چہرہ جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے، اور ایک اس کے پیچھے بہت اچھے اور نظریاتی لوگ ہیں جو بہت خاموشی سے کام کر رہے ہیں اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ جب ہمارے ہاں 2008 میں زلزلہ آیا تو یہی ترک مسلمانوں کی تنظیم IHH آئی اور اس نے خبیب فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر یہاں زلزلہ زدہ علاقوں میں کام کیا اور بہت کام کیا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے ترک بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، کندھے سے کندھا، شانے سے شانہ ملا کر صحابہ اکرام اور بعد کی امت کے واقعات کا جو تسلسل ہے، ایثار کا، قربانی کا، اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دینے کا، دوسروں کے کام آنے کا، ہم اس میں ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے جب سے آواز لگی ہے پاکستانی پیچھے نہیں رہے، بچے اپنے گلک تک لے آئیں، کسی اور کا نہیں، یہ میرا ذاتی واقعہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک خاتون نے لا کر، جس میں ٹیشو پیپر ملتے ہیں، وہ پلاسٹک جو بک رہا ہوتا ہے، اس طرف بھی ٹیشو پیپر ایسے بھی ایسے والیٹ کی طرح بند ہو جاتا ہے، وہ لا کر دیا، اور اس نے کہا یہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رقم جمع کی تھی، لیکن میرے لیے میرا اللہ کرے گا، میں اپنے شامی مسلمان بھائیوں کو بھیج رہی ہوں۔ اسے کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو اس میں سے کچھ رکھ لیں، کچھ دے دیں۔ اسے کہا نہیں، بس اللہ کرے گا دے دیں۔ وہ تقریباً 1,20,000 روپے کی رقم تھی۔ بات رقم کی نہیں ہے، رقمیں تو لوگ اس سے بھی بڑی دے رہے ہیں، دیں گے۔ بات اس جذبے کی ہے کہ وہ جتنے پیسے اس نے جمع کیے تھے وہ لا کے اپنی بیٹی سے مشورہ کر کے جمع کرائے تھے۔ بچوں نے اپنے گلک لا کے دے دیے، مدرسے کے طلباء نے جو گھر سے 150 روپے ہفتے کے لیے لاتے ہیں، انہوں نے آپس میں کلیکشنز کی اور پیسے جمع کرائے۔ تو خبیب فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹس دے دیے گئے ہیں، سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ یا علاقے میں وہ عالم جس کا جامعۃ الرشید یا خبیب فاؤنڈیشن سے رابطہ ہو، وہ اپیل کریں ان کے ساتھ مل کر۔ اور سب سے بہترین طریقہ ہے، خبیب فاؤنڈیشن نے اپنے اکاؤنٹس دیے ہیں اور روزنامہ اسلام میں بھی آ رہے ہیں، تو وہاں سے دیکھ لیا جائے۔ اور جو ہو سکے، مقصد یہ نہیں کہ ہم کوئی بہت بڑی رقم دیں، مقصد یہ ہے کہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں، ہم پیچھے نہ رہیں۔ وہ جب بسوں میں چڑھنے والا یا ٹرینوں میں سامان بیچنے والا کہتا ہے نا کہ 10 روپے کیا چیز ہے جو ہم بیڑی میں پھونک دیتے ہیں اور پان لے کر تھوک دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اب 10-20 روپے دیتے ہیں چیز لانے کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد میں ساتھ کھڑے ہوں۔ ان پر جو تکلیف آئی ہے وہ تو سہ گئے، ہم نہیں سہ پائیں گے۔
ہم تو ان سے بھی زیادہ تعیش پسندی کے عادی ہو گئے. اللہ نہ کرے ہم پر یہ امتحان آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان سے بچائے. اللہ تعالیٰ انہی کی تکالیف کو، اور جتنی اس وقت امت میں تکالیف ہے، ان کی تکالیف کو ہمارا کفارہ بنا دے، ہماری طرف سے کفارہ کفایہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ امت کے حال پر رحم کر دے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے فضل کو، رحم کو بلانے کی، متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی بہترین صورت جذبہ ایثار کو دہرانا ہے، اور اپنے شامی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ترک بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کار خیر میں آپ کے ساتھ ہیں. دامیں درہمیں سخنے، حتیٰ کہ اس پیغام کو عام کر کے کسی بھی طرح شامی مسلمانوں کی مدد کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو امت واحدہ بنا دے، جسد واحد بنا دے. ہم سب کا اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، شریعت ایک ہے، ہمارا نفع ایک ہے، ہمارا نقصان ایک ہے، ہماری منزل ایک ہے، ہماری نماز ایک ہے، ہماری عبادت ایک ہے. کاش ہماری سمت ایک ہو جائے. ہمارے دکھ اور درد ایک ہے، مگر ہم اسے محسوس کریں اور اسے سانجھا کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد